السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اے لیول اردو کے نصاب میں شامل علامہ اقبال کی ایک نظم سرگزشت آدم کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سنے کوئی میری غربت کی داستاں مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے۔ لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے۔ رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے۔ ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے۔ نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشیں میں نے۔ کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستین میں نے۔ علامہ اقبال کی حیثیت فلسفی، مفکر اور قوم کے نفس شناس کے طور پر مانی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے عالمگیر پیغام سے امت مسلمہ کے سوئے ہوئے جذبوں کو جھنجھوڑا اور ان کے تن مردہ میں نئی روح پھونک دی۔ اقبال کی شاعری نے مشرق و مغرب میں انقلاب برپا کر دیا۔ سرگزشت آدم علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم ہے، جس میں اقبال نے حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی اپنے عروج و زوال کی داستان نہایت غمگین انداز میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور انہوں نے زمین کو اپنا مسکن بنایا تو ان کو عجیب و غریب کیفیات سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غربت و کم مائگی کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں نے حکم الہی سے روگردانی کی اور اپنا عہد توڑ دیا تو مجھے جنت بدر ہونا پڑا۔ میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل چکھ لیا اور یوں اپنی عقل و شعور پر ناز کرتے ہوئے راندہ درگاہ ہوا۔ علامہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی ان کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کائنات کو جاننے کی جستجو میری سرزشت کا حصہ بن گیا اور میں نے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی صحیح کی، میری تباہ کو کسی سو قرار نصیب نہ ہوا۔ ابھی ہم دوسرے بند کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمیں میں نے۔ کبھی میں غار ہرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے۔ سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونان کی سرزمیں میں نے۔ دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک و چین میں نے۔ بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تعلیم اہل دی میں نے۔ لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل و دی میں نے۔ علامہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کی داستان بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان فطرتاً تغیر پسند واقع ہوا ہے۔ اسے جنت سے نکلنے کے بعد زمین پر کبھی قرار نصیب نہ ہوا اور وہ کائنات کے راز جاننے کے لیے روز و شب آمادہ پیکار رہا۔ ان اشعار میں علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح خلیل اللہ نے کعبہ اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور پھر کس طرح حضرت انسان نے مختلف بت بنا لیے، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ تجلی نور کے لیے کوہ طور پر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فیضیاب ہو سکیں، اور پھر تذکرہ کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرما کر فرعون اور اس کے حواریوں کو ششدد کر دیا۔ علامہ اقبال انسان کے عروج و زوال کی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اپنے اقارب نے سولی پر لٹکایا، اور پھر مزید داستان سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروا کے معراج عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم زدن میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کے مناظر سے آگاہی عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسولوں کی امامت نصیب ہوئی۔ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جب نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے ہی غور و فکر اور تدبر کے لیے غار ہرا کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔
اقبال نے ان تمام واقعات کو خوبصورت انداز میں قلم بند کرتے ہوئے فرمایا کہ اعلان نبوت کے بعد مکہ کا ظلم و ستم، مدینہ کی طرف ہجرت اور پھر فتح مکہ اور پھر حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو رہتی دنیا تک حقوق انسانی کے لیے مشعل راہ اور باعث نجات ہے۔ پھر سری کرشن جی، ہندوؤں کا دیوتا، اس کے حوالے سے تذکرہ ہے جس کی بانسری بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد اقبال نے یہاں تذکرہ کیا ہے افلاطون کا، جس نے یونان کی سرزمین پر توحید کا پیغام عام کیا، اور بہت سے صوفیائے کرام جو ہیں وہ اسے عارفوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہاں تذکرہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر گوتم بدھ جب جو ہے آیا اور اس نے ہندوؤں کو بتوں کی پرستش سے، اس کی پوجا سے روکنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ ناکام رہا بہت حد تک۔ اور اس صورتحال میں جب اس کا مذہب جو ہے بدھ مت کا مذہب وہ دم توڑتا ہوا دکھائی دیا ہندوستان میں، تو اس کے جو پیروکار تھے اس مذہب کے، وہ تمام جاپان اور چین کی طرف چلے گئے اور وہاں بس گئے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے ایک بنایا زروں کی ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تعلیم اہل دی میں نے۔ یہاں تذکرہ ہے ایک سائنسدان کا جو کہ 400 قبل مسیح، جس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جس کے تحت یہ کائنات ذروں کی مادی ذرات کی ایک ترکیب ہے، یا ذرات مادی کی ایک ترکیب سے بنی ہے۔ اس میں جو ہے اس کے مطابق مادہ کے علاوہ کسی شے کا وجود نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ موت کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے یہاں لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل و دی میں نے۔ قرون وسطیٰ میں یورپ کے کیتھولک جو ہے وہ کلیسا، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کلیسا اور حکماء و فلاسفہ کے درمیان بہت عرصے تک تلخی جو ہے وہ قائم رہی، اور کلیسا کے مطابق وہ صداقت پر ہے، وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، اور اس کے حکم کی عدولی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کے ساتھ ساتھ جو حکماء اور فلاسفہ ہیں وہ اس بات پر ہمیشہ ڈٹے رہے کہ سچ جو ہے وہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ کئی سو سال تک حکماء اور فلاسفہ کے جو ہے قتل عام ہوتا رہا، اور اس کے بعد کئی سو سال بعد جا کر بالآخر شکست جو ہے وہ کلیسا کے حصے میں آئی، اور فتح حق اور صداقت کی ہوئی، یعنی جو حکماء اور فلاسفہ اس دور کے تھے انہی کی فتح ہوئی۔ اب ہم جاتے ہیں تیسرے بند کی طرف۔ سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے۔ ڈرا سکی نہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے۔ کشش کا راز حویدہ کیا زمانے پر، لگا کے آئینہ عقل دوربیں میں نے۔ کیا اسیر شعاؤں کو برق مضطر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمیں میں نے۔ مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی، کیا خرد سے جہاں کو تہنگی میں نے۔ ہوئی جو چشم مظاہر پرست وا آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے۔ علامہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مشرق و مغرب چھان مارے، اور ہندوستان میں توحید کا علم بلند کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہے۔ ہند کے بعد انہوں نے جاپان اور چین کا رخ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچم گاڑتے گاڑتے تمام دنیا کو اپنا زیر نگین کر لیا۔ اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں کہ انسان نے تدبر سے کام لیتے ہوئے شعور و ادراک کے دروا کیے، اور بڑے بڑے سائنسدان کائنات کی تخلیق اور اس کے اسباب پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کشت و خو کرنے لگے۔ اقبال فرماتے ہیں مختلف مذہب کے متوالوں نے عقل کے پیادے دوڑائے اور عقل و دی کے فلسفے پر بحث شروع کی۔ دین کو سیاست اور سائنس کے پیمانے پر جانچنے کے لیے دنیا کے مفکرین و فلاسفروں نے سر جوڑ لیے۔ انہوں نے ستاروں کا علم جاننے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ جب سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ گردش کرتی ہے، تو کلیسا کے متوالوں نے اسے مذہب کے خلاف سمجھ کر کشت و خوں کا بازار گرم کیا، مگر دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔
اقبال مزید فرماتے ہیں کہ انسان نے کائنات کے تمام راز حویدہ کیے، کشش ثقل کے اصول وضع کیے اور دنیا پر ثابت کیا کہ زمین اپنی کشش سے دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ انسانی عقل کی بالادستی ثابت کرتے ہوئے اقبال نے فرمایا کہ اس نے پانی سے بجلی بنا کر اس دنیا کو ہی جنت نظیر بنا دیا۔ علامہ اقبال نے نظم کے آخری شعر میں فرمایا کہ انسان نے اپنی تمام تر عقل و دانش کو بروئے کار لا کر آسمان کی وسعتوں اور سمندروں کی گہرائیوں کے راز جان لیے، مگر افسوس صد افسوس کہ وہ انسان جس نے اس کائنات کو اپنا زیر نگین کیا، اپنی تخلیق کا راز نہ پا سکا۔ انسان یہ نہ جان سکا کہ اس کی زندگی کا راز کیا ہے، کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور پھر آخر کار جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس پر یہ راز منکشف ہوا کہ اس کا دل ہی اصل حقیقت کی آماج گاہ ہے، زندگی کے اصل اسی میں ہی پوشیدہ ہے، گویا اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننا ہی راز ہستی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔